استغفر اللہ استغفر اللہ صرف وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اپنی دنیا کو سکون، اپنی قبر کو نور اور اپنی آخرت کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ وہ الفاظ ہیں جو گناہوں کو مٹا کر دل کو پاک کرتے ہیں، زندگی کے دکھوں کو دور کرتے ہیں اور رب کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ جو شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم استغفار سے متعلق 5 سوالات اور ان 5 سوالات کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کیا موبائل یا سوشل میڈیا پر استغفار کرنے سے وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو زبان سے دل کے خشوع کے ساتھ استغفار کرنے پر ہوتی ہے؟ دوسرا سوال، ہم گناہ چھوڑے بغیر بار بار استغفار کرتے رہیں تو کیا یہ منافقانہ استغفار کہلائے گا؟ تیسرا سوال، کیا کثرت استغفار سے دنیاوی پریشانیاں جیسے ڈپریشن، بے سکونی اور معاشی تنگی بھی دور ہو سکتی ہے؟ چوتھا سوال، کیا استغفار صرف گنہگاروں کے لیے ہے یا نیک لوگ، نمازی، حافظ، عالم بھی استغفار کریں؟ پانچواں سوال، کیا استغفار کو کسی خاص طریقے، وقت یا تعداد سے پڑھنا چاہیے یا جب چاہیں جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 1، کیا موبائل یا سوشل میڈیا پر استغفار کرنے سے وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو زبان سے دل کے خشوع کے ساتھ استغفار کرنے پر ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ ایک دل کی کیفیت اور رجوع الی اللہ کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یہاں استغفار کے ساتھ توبہ کو بھی جوڑا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ محض زبان سے الفاظ پڑھنے سے مقصود حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ دل بھی ساتھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے کوئی گناہ نہ تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک عبادت ہے جس میں دل کی حاضری، ندامت اور نیت ترک گناہ ضروری ہے۔ اگر کوئی موبائل پر استغفار لکھ رہا ہے لیکن دل غیر حاضر ہے تو وہ اخلاص اور عاجزی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی سچائی سے ہوتا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم موبائل پر صرف استغفر اللہ ٹائپ کر کے سمجھے کہ ہمارا دل صاف ہو گیا تو یہ استغفار کا مذاق ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص موبائل پر استغفار کرتے ہوئے دل میں سچی توبہ کا جذبہ رکھتا ہو اور اس کا مقصد اللہ سے معافی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مقصد اصل نیت اور دل کی حالت ہے، الفاظ تو ذریعہ ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 2، ہم گناہ چھوڑے بغیر بار بار استغفار کرتے رہیں تو کیا یہ منافقانہ استغفار کہلائے گا؟ گناہ پر قائم رہتے ہوئے استغفار کی تکرار کرنا ایک نازک مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ لوگ جو ظاہری عبادات تو کرتے ہیں لیکن دل سے نفاق رکھتے ہیں، ان کے اعمال بیکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی استغفار زبان سے کرے مگر نیت گناہ سے باز نہ آنے کی ہو تو یہ استغفار نفاق سے خالی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے استغفار 6 لوگوں کے لیے ہے، جو ندامت محسوس کرے، گناہ چھوڑ دے، غلطی پر شرمندہ ہو، گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے، فرائض ادا کرے اور حقوق العباد ادا کرے۔ یہ بیان واضح کرتا ہے کہ استغفار کی قبولیت تبھی ہوتی ہے جب گناہ چھوڑنے کی نیت ہو۔ اگر ہم صرف زبان سے استغفر اللہ کہتے رہیں اور دل میں گناہ کی خواہش باقی رہے تو ایسا استغفار قابل قبول نہیں ہوتا۔ تاہم امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی گناہ سے مکمل طور پر باز نہ بھی آتا مگر دل میں پشیمانی ہے اور وہ استغفار کرتا ہے تو یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ اسے نجات دے۔ یعنی استغفار چھوڑنے کی بجائے استغفار کرتے رہنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو کہ گناہ سے نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 3،
کیا کثرت استغفار سے دنیاوی پریشانیاں جیسے ڈپریشن، بے سکونی اور معاشی تنگی بھی دور ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ پیغام دیا گیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تم پر بارش نازل کرے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ استغفار صرف روحانی نفع نہیں دیتا بلکہ معاشی، خاندانی اور جسمانی سکون کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ یہ حدیث خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تسلی بخش ہے جو ذہنی دباؤ، پریشانی اور نا امیدی کا شکار ہے۔ روزانہ کثرت سے استغفار کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جو شخص دل کی بے چینی، وسوسوں اور فکری پریشانیوں سے نجات چاہے وہ استغفار کو اپنا ساتھی بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ، صوفیاء اور اہل دل روزانہ سینکڑوں بار استغفار کیا کرتے تھے۔ آج کے نفسیاتی مسائل، ڈپریشن اور بے سکونی کا بہترین علاج یہ روحانی دوا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 4۔ کیا استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے ہے یا نیک لوگ، نمازی، حافظ، عالم بھی استغفار کریں؟ استغفار صرف گناہ گاروں کا عمل نہیں بلکہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام بھی اس میں پیش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 سے زائد بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے وہ بھی اتنی کثرت سے استغفار کریں تو ہم گناہ گار کس قدر اس کے محتاج ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کی تعلیم چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ وہ دعا ہے جس میں اعتراف گناہ اور مغفرت کی التجا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی پاکیزہ ترین صحابی کو سکھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار ہر بندے کی ضرورت ہے، چاہے وہ نیک ہو یا عام۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، استغفار ان لوگوں کا بھی ہتھیار ہے جنہوں نے اپنی زندگی نیکی میں گزار دی تاکہ اللہ ان کے اعمال کو مزید پاک کر دے۔ یعنی استغفار نیکیوں کی حفاظت، دل کی نرمی اور عاجزی کا ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے محدثین جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، ہم علم پر جتنا فخر کریں اتنا ہی استغفار زیادہ کریں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 5۔ کیا استغفار کو کسی خاص طریقے، وقت یا تعداد سے پڑھنا چاہیے یا جب چاہیں جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں؟ استغفار ایک ایسی عبادت ہے جسے کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں زبان اور دل دونوں سے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد اور فجر سے پہلے کا وقت استغفار کے لیے بہترین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اوقات میں منع ہے، بلکہ استغفار ہر لمحے جائز اور باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 100 بار استغفار کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر نماز کے بعد، خاص طور پر فجر و مغرب کے بعد استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وقت مخصوص نہیں مگر نماز کے بعد، سحر کے وقت اور گناہ کے بعد استغفار کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استغفار کے لیے شریعت میں کوئی سخت قید نہیں بلکہ کثرت اور اخلاص اصل مطلوب ہے۔ اگر کوئی دل سے چاہے تو چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، لکھتے یا سنتے ہر حال میں استغفار کر سکتا ہے، بس نیت صاف، دل میں سچائی اور اللہ سے قربت کا جذبہ ہو۔ اگر کوئی مخصوص تعداد یا وقت رکھ لے تو یہ بطور نظم ہو سکتا ہے مگر فرض یا واجب نہیں۔